اور جس کے مقام و مرتبے کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، اتنی پاک نہیں ہے کہ ہم خود ہی حضور پر درود بھیجیں، ہم خود ہی حضور پر سلام بھیجیں۔ اے میرے رب، تو خود ہی اپنے محبوب کے مقام کو جانتا ہے، تو خود ہی اپنے محبوب کی رفعت کو جانتا ہے۔ اے میرے رب، تو ہی اس شان کے مطابق اور جس شان کو تو جانتا ہے، اپنی شان کے مطابق، اپنے محبوب کی شان کے مطابق تو خود ہی ہماری طرف سے درود و سلام بھیج دے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس درود کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بہت ہی زیادہ تبسم ہے، مسکراہٹ ہے۔ عرض کرتے ہیں محبوب، آپ کے چہرے پر بہت زیادہ مسکراہٹ ہے، بہت زیادہ چہرہ آپ کا خوش ہے، اور اس سے پہلے اس طرح کا چہرہ ہم نے آپ کا کبھی خوش نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، مجھے اس چیز کی بشارت دی گئی ہے کہ میرا اگر کوئی امتی مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار درود بھیجے گا، 10 رحمتیں بھیجے گا، 10 درجات بلند فرمائے گا، اور 10 گناہ اس کے مٹا دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بات پر مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، اور اس بات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے اتنا طویل سجدہ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، جب میرے آقا نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا کہ اللہ کے نبی کیا وجہ ہے آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا ہے، ہم نے یہ سوچا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، شاید آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، ہم نے یہ گمان کر لیا تھا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ خوشخبری سنائی اور اس پر میں اتنا طویل سجدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کو یہ پسند تھا کہ میرے امتی مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود اسلام کی کثرت کیا کرے، اور اگر کوئی امتی حضور کو خوش کرنا چاہتا ہے، حضور کے چہرے مبارک پر تبسم لانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے نبی پر درود السلام کی کثرت کیا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، جمعے کے دن خاص کر مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ یہ حاضری کا دن ہوتا ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور تمہارا درود السلام پڑھنا وہ مجھ پر فوراً پہنچا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ابھی آپ حیات ہیں، ہمارا درود آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے، جب آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے جائیں گے پھر کیا معاملہ ہو گیا؟ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، صرف زندہ نہیں ہوتے، فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی امتی اپنے نبی پر درود السلام بھیجتا ہے تو حضور بھی اس پر درود السلام بھیجتے ہیں، اللہ بھی اس پر درود السلام بھیجتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی اس پر درود السلام بھیجتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ ہر صبح شام 70 ہزار حضور کی بارگاہ میں روضہ انور پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بڑے ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود السلام پیش کرتے ہیں۔ اور اگر کسی فرشتے کو ایک بار موقع مل جائے حضور کی بارگاہ میں آنے کا، قیامت تک دوبارہ اس سے موقع نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ روزانہ 70 ہزار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اتنا بلند مقام ہے اس درود شریف کا، سلام کا، حضور کی بارگاہ میں اس عقیدت کے اظہار کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امتی ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے، مسلم ہونے کے ناطے، اللہ کے نبی کے جو بے شمار ہم پہ احسانات ہیں ہم ان کا بدلہ چکائیں، اور ہر وقت حضور پر درود و سلام بھیجیں۔
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے کچھ وقت خاص کر لیا ہے اوراد و وظائف کا، تو میں آپ پر درود بھی بھیجنا چاہتا ہوں، کتنا وقت بھیجوں؟ اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں سے تھوڑا سا وقت حضور کی بارگاہ کے لیے بھی نکالوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے، لیکن تم جتنا زیادہ کر سکتے ہو اس میں کرو، تمہارے لیے بہتری ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس میں میرے لیے بہتری ہے تو پھر اس کو میں 2/3 کر لیتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بہت بہتر ہے، لیکن اگر اس میں اور زیادہ کرو یہ تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں اس میں 2/3 کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابی بہت بہتر ہے، لیکن اگر اور اضافہ کرو اس میں اور زیادہ بہتری ہے۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی بات ہے تو میں اپنے پورے کا پورا وقت جو اوراد و وظائف کے لیے مقرر کیا ہے اس پورے وقت میں آپ پر درود و سلام بھیجا کروں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی دنیا و آخرت کے جتنے بھی تیرے غم ہیں، جتنی بھی تیری حاجتیں ہیں، ان کے لیے کافی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کا یہ ورد رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم استقبال ربیع الاول کی خوشی میں، خاص کر اس مہینے میں اور پورا ہی سال، ہم کم از کم کچھ وقت ایسا مخصوص کر لیں جس میں حضور پر درود و سلام بھیجیں۔ ویسے چلتے پھرتے آتے جاتے ہم جتنا بھی پڑھیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی گارنٹی ہے کہ یہ کبھی رد نہیں کیا جاتا، اور اس کی اتنی برکات ہیں جس کی وجہ سے بندے کو بے شمار چیزیں حاصل ہوتی ہیں، بے شمار بندے کی حاجتیں کو پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔